ہائی ویورز، میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے ہی ایک شعر سے کروں گی۔ جانے اس دور کو تاریخ جہاں کیا لکھے، شہر ویران ہیں اور لوگ سرابوں کی مثال۔ آج کل ہمارے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس نے لوگوں کو پتھر کا بنا دیا ہے، کیونکہ لوگ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب کوئی حکومت غلط کرنے پر اتر آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے انٹلیکچوئل سے لے کر ایک عام شہری تک جانتا ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت جو بھی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ شاید اب انہیں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی یقینی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام کی اتنی بڑی تعداد اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے کہ کوئی شخص بھی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ آئندہ انتخاب میں پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جائے گی، اور یہ چیز ان کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر ان کی بچت کی کوئی صورت نہیں رہے گی، کیونکہ جتنی وہ لوٹ مار مچا چکے ہیں اس کا حساب تو بہرحال ان کو دینا ہے۔ اور اس بار جب عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر آئے گا تو ظاہر ہے پھر تو کوئی بھی نہیں روک سکتا انہیں حساب دینے سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے پاس ایک آخری پتہ ہے، یا جسے کہتے ہیں ایک آخری مجرا، تو وہ آخری مجرا کرنے جا رہے ہیں رانا ثناء اللہ، اور اس سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے جو ARY چینل بند کر دیا ہے اس کا کیا لاجک ہے؟ ایک چینل کو بغیر کسی وجہ کے بند کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور شہباز گل کو انہوں نے گرفتار کیا ہے غداری پر۔ شہباز گل صاحب نے کون سی غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ؟ یا عمران خان نے کون سی غداری کی ہے؟ عمران خان اگر غدار ہے نا تو پھر اس ملک کا کوئی بھی جو شہری ہے وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا مرنا جینا اسی ملک میں ہے۔ اور شہباز گل نے بھی، میں نے بار بار وہ اس کا بیان سنا ہے جس پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا کر اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوسٹیں لگانی شروع کر دی ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ظاہر ہے اب آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے حالات خراب ہو جائیں تاکہ یہ پی ٹی آئی کسی طرح سے حکومت میں نہ آ سکے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ادھر آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ حمزہ شہباز نے جب اپنا وہ جو وزیر اعلیٰ کا ڈرامہ ان کا ختم ہوتے ہی وہ بھاگ گیا لنڈن۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو جو تھے حمزہ شہباز وہ جب لنڈن پہنچے تو وہاں چچا جان نے ان کی بڑی کلاس لی، اور چچا جان نے کہا بھئی یہ تم باپ بیٹا یہ کیا کرتے رہے ہو؟ نہ تم ملک چلا سکے ہو، نہ تم مریم کے اور میرے کیسز ختم کرا سکے ہو کہ جس کی بنیاد پر میں آؤں وہاں پر اور سیاست میں حصہ لوں۔ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم تو ناکام ہو گئے ہو، اور نہ تم اگریسو سیاست کر رہے ہو، اور میں سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ 3 سال سے کنوکٹڈ آدمی جو ہے وہ باہر بغیر وجہ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لیڈر کہہ رہا ہے۔ لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اب جناب انہوں نے یہ جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت، ان کو اپنا جب انجام نظر آنے لگ گیا تو یہ گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، اور انہوں نے اس طرح سے کبھی فورن فنڈنگ کیس جس میں کوئی لاجک نہیں ہے، جس میں کورٹ بھی جو ہے وہ کبھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی، اور انہوں نے فیک کیسز بنائے۔ اس کے بعد اب یہ شہباز گل کی گرفتاری، اور اس کے بعد مزید گرفتاریاں، اور شہباز گل کو گرفتار نہیں کیا، اغوا کیا ہے، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے، ان کے سٹاف پر تشدد کیا، اور ساری فوٹیج موجود ہے چاہے یہ کچھ بھی کہیں۔ اور اس طرح سے یہ اپنی نفرت میں اور اضافہ کریں، عوام کے دلوں میں جو ان کا امیج جو ہے وہ پہلے خراب ہو چکا ہے، یہ اس کو اور خراب کریں۔ اگر رانا ثناء اللہ یہ سمجھتے ہیں نا
کہ وہ یہ گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے جس طرح کی غنڈہ گردی کر لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتے. یہ آخری پتہ ہے ان کے پاس، یہ ان کو کھیلنے دیں، اس کے بعد یہ صفائی سیاست سے مٹ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ اتنے گھٹیا اقدامات کرنے کے بعد ان کا سیاست میں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ ثابت ہو چکے ہیں، یہ سارے ملزم ہیں، ان سب نے ملک کو لوٹا ہے. اور غدار یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان جیسے آدمی کو جس کا مرنا جینا اسی ملک میں ہے. بھی غدار تو تم لوگ ہو کہ تمہارے سارے خاندان کے خاندان باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارا اربوں روپیہ جو ہے باہر کے بینکوں میں ہے. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے. کوئی لاجک ہوتا ہے، لاجک کے بغیر یہ کس طرح سے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور سب لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو، سب لوگ عوام جانتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو انصاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ بر وقت نہیں دیا جاتا. اور یہی المیہ رہا ہے. جب ہم اپنی اسلامی تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو جب سب جو یزید کے پیروکار تھے، جو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ تھے، ان کو پتہ تھا کہ حسین ہمارے رسول کا نواسہ ہے. آج اگر ہم اس کو شہید کریں گے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. اب آپ کہیں گے کہ مجھے یہ درمیان میں یہ نہیں لانا چاہیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر، تو یہ میں نے کہ استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ازل سے لے کے آج تک جو ہے نا انصاف وہ بر وقت کبھی نہیں ملتا. اور اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں بظاہر خاموش رہتے ہیں، اندر سے وہ سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. لیکن سچ کا ساتھ دینے والے لوگ بظاہر کم ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے عمران خان کے ساتھ تو اس ملک کی اکثریت ہے. عمران خان خوش قسمت ہے کہ اس کے ساتھ اس ملک کی اکثریت ہے. اور اسی اکثریت کی بنا پر وہ دوبارہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. اور اسی بات کی ان کو تکلیف ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر تو بھی ہماری بچت نہیں ہوگی. وہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں چاہتا تو 15 کلو کی بجائے 25 کلو ہیروئن کا کیس اس پر ڈال دیتا شہباز گل پر. گویا انتقام ان کے اندر موجود ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو سزا دینے کے لیے آپ کے اوپر ہیروئن کا کیس ڈالنا ضروری نہیں ہے. آپ اتنے قتل کروا چکے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل آپ نے کروائے. اس کے علاوہ بے شمار قتل ہیں جس کے ثبوت موجود ہیں جو آپ نے کروائے، اور وہ پولیس آفیسر صاحب بیان حلفی دے چکے ہیں جو گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے قتل کروائے ہیں. تو وہی کافی ہیں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا دینے کے لیے. یہ ہیروئن کا کیس جو ایف آئی اے نے ڈالا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ڈالا گیا تھا. آپ کے اوپر تو قتل کے کیسز ہیں، اسی میں آپ پھانسی چڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ جس طرح کی گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اس کا جو انجام ہے بہت خوفناک ہوگا. اور اب میرا خیال ہے کہ آئندہ آپ کی بچت کی کوئی صورت نہیں نکلے گی. آپ نے جتنا کچھ کرنا ہے آپ جی بھر کے کر لیجئے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے، کچھ بھی آپ کے حق میں نہیں جا رہا. بظاہر آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم جیت رہے ہیں، لیکن آپ تو ہار رہے ہیں. آپ کا ہر آنے والا قدم جو ہے آپ کو شکست کے اور قریب کر رہا ہے، اور دنیا دیکھے گی آپ کی شکست. اور پھر انجام پاکستان کیا ایک ایک شہری آپ لوگوں کا انجام دیکھنے کا منتظر ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک کے عوام کو بہت لوٹا ہے اور اس کا حق بہت کھایا ہے. یہ لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اور ابھی وہ لوٹا ہوا پیسہ آپ کی ساری ٹیم سے برآمد کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگلی بار عمران خان آپ پر رحم نہیں کھائے گا جیسا کہ اس نے اپنے پچھلے دور میں کھایا ہے. اس لیے کہ اب انصاف ہونا چاہیے اور اس ملک کو مزید ہم تباہی کے گہرے گڑھے میں نہیں دھکیل سکتے. ایک بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نا عوام سے مخلص ہونا پڑتا ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس قوم سے وفادار ہیں. آپ لوگوں نے کیا ثابت کیا؟ آپ لوگوں نے تو صرف اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں. آپ نے اس ملک کے عوام کا کب خیال رکھا ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ اس ملک کو لوٹا ہے، معاشی طور پر اسے غیر مستحکم بنایا ہے. تو پھر عوام
آپ پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ عوام آپ کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ اپنے جلسوں میں بھی پیسے دے کر لوگوں کو لے کر آتے ہیں یا اپنا انفلوئنس استعمال کر کے لاتے ہیں، لوگ آپ کے جلسوں میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج عمران خان کے اگر جلسوں میں عوام اس طرح آتی ہے نا، تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ عمران خان اپنی قوم، اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے، وہ ایک محب وطن انسان ہے، وہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے گزر رہا ہے، اور اس نے کر کے بھی دکھایا۔ اس نے اپنے دور میں بہت سی اصلاحات کی ہیں، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سا وقت چاہیے، لیکن عوام سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو لیڈر وہی بنتا ہے جو قوم کے ساتھ مخلص ہو اور جس نے قوم کے لیے بہتر کیا ہو۔ پوری دنیا آج یہ بات مانتی ہے کہ عمران خان سے زیادہ مخلص لیڈر پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت عوام کی بہت بڑی تعداد اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ عوام ہی اس کی طاقت ہیں اصل، اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے کوئی دولت نہیں کمائی، اس نے کوئی اپنی آسائشوں کے لیے اس حکومت میں آ کر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ عزت حاصل کی ہے، وہ محبت حاصل کی ہے، اور لوگ اسے والہانہ محبت کرتے ہیں، اسے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ چاہے کتنا بھی کیچڑ اچھالتے رہیں اس کی ذات پر، کہتے ہیں نا کہ چاند کی طرف تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہو سکتا، تو جناب رانا ثناء اللہ آپ سب مل کر کچھ بھی کر لیں، یہ قوم آپ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ آج ایک عام ٹھیلے والے سے جا کر پوچھیں اپنے بارے میں تو وہ آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے اس سے آگے کا تماشا دیکھنا ہو تو خود کسی دن اکیلے بازار میں چلے جانا، اگر آپ سلامت واپس آ گئے تو ضرور آ کے بتانا کہ آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ جو تھوڑی سی حکومتی طاقت ہے نا آپ کے پاس کہ آپ کو وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو آپ رجیم چینج کے ذریعے لائے گئے ہیں، سب جانتے ہیں، قوم کا ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو عوام تھوڑی لے کر آئے ہیں، یہ تو آپ کو لایا گیا ہے اس قوم کو مزید تباہ کرنے کے لیے۔ آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بھی سب کچھ نہیں رہے گا، الیکشن کے بعد آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی، اس کے بعد جیل کی کال کوٹڑی ہوگی، اور پھر اللہ میاں سے آپ معافیا مانگنا، یہی ہے آپ کا انجام، اس کے علاوہ آپ کا انجام اور کوئی نہیں ہے۔